السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر بصیر احمد صدیقی ہے۔ میرا تعلق زنجانی چشتی اشرفی سلسلے سے ہے۔ میں آج آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو ہو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے جنات کی کیا طاقت ہے۔ انسان جنات سے اتنا زیادہ ڈرتا رہتا ہے، تو کیا جنات سے باقی انسان کو اتنا ڈرنا چاہیے؟ تو میں آپ بتاتا ہوں کہ جنات جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو سب سے پہلے جنات کو زمین پر اتارا۔ وہ جنات کے پاس واقعی ہی ایسی طاقت تھی کہ وہ جنات جو تھے وہ پورے گھر کو اڑا کے لے جا سکتے تھے، کسی بھی چیز کو اٹھا کے لے جا سکتے تھے، ساری پاورز تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جب آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے سے پہلے کسی کو نہ عطا کی گئی ہو، نہ میرے بعد کسی کو عطا کی گئی ہو، ایسی پاور عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پھر ان کا جب امتحان، جتنی اللہ تعالیٰ پاور دیتے ہیں اسی طرح کا ان کا امتحان ہوتا ہے۔ پھر جب ان کا امتحان کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ متقی لوگ آپ اپنے ساتھ اکٹھے کریں کہ جنات جو ہے، جنات کا ایک سیارہ کہہ سکتے ہیں آپ، ایک سیارہ جو ہے وہ دنیا کے قریب آ رہا ہے۔ جیسے سورج پہلے ایک شہر میں نکلتا ہے، پھر دوسرے شہر میں نکلتا ہے، پھر تیسرے شہر میں نکلتا ہے، اسی طرح ان کو ترتیب بتا دی گئی کہ وہ اس جنات کا اٹیک پہلے اس شہر میں ہوگا، پھر اس شہر میں ہوگا، پھر اس شہر میں ہوگا، یا پھر اس گاؤں میں ہوگا، اس جگہ پہ ہوگا۔ تو ان کو ایک ترتیب سلسلہ بتا دیا گیا، ان کو بتا دیا گیا کہ کچھ متقی لوگوں کو اپنے ساتھ کر لو کہ جس پہ جنات اٹیک نہیں کر سکے گی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ اپنے حواریوں کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ وہ جاتے رہے، اور جنات لوگوں کو جو ہے نا پاگل بنا دیتے تھے، چھو کے پاگل بنا دیتے تھے۔ تو وہ جنات جو پاگل ہو جاتا تھا وہ اپنے ہی بھائی اور بہن کے لیے تلوار لے کے اس کو قتل کرنے کے اوپر در پہ ہوتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ کوئی بھائی کا دشمن ہو گیا۔ تو یہ لوگ جو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے حواری جاتے تھے تو ان کو باندھ دیتے تھے، اور اس طرح شہر کے شہر اس طرح وہ کرتے رہے، جدھر جنات کا اٹیک ہوتا تھا ادھر پہنچتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کے اپنے شہر پہ اٹیک ہونے تھا ترتیب میں، لیکن یہ اپنے شہر سے بہت دور چلے جا چکے تھے۔ پھر اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کا کچھ خاص حصہ ان کے قابو کر دیا، اور یہ انہوں نے ایک کشتی بنائی، اس کشتی پہ سوار ہوئے تو ہوا کا ایک جھٹکا لگا اور وہ کشتی اڑ کے ان کے شہر میں پہنچ گئی۔ پھر جب یہ بہت پریشان ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میری مدد فرما اس مسئلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انگوٹھی ان کو عطا کی، جس انگوٹھی سلیمانی انگوٹھی جس کے تابع سارے جنات کر دیے گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے انگوٹھی پہنتے ساتھ یہ ایک دعا کی، حکم دیا جنات کو کہ جنات کی ساری طاقتیں مفلوج ہو جائیں۔ تو جنات طاقت میں تو سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، کیونکہ اللہ جنات کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ کام نہیں کر سکیں گے جو ان کا اختیار بھی ہو۔ تو جیسے ہی انہوں نے حکم دیا کہ جنات کی طاقتیں مفلوج ہو جائے، کہ سارے جو لوگ پاگل تھے اور دیوانے ہو چکے تھے اور وہ ٹھیک ہو گئے سارے۔ تو جنات کی تقریباً 80% کہہ سکتے ہیں، کتنے بھی پرسنٹ ان کی طاقتیں مفلوج ہو گئی۔ اس کے بعد جنات کی جو طاقتیں رہ گئی، وہ جنات کی طاقتیں یہ رہ گئی کہ وہ جنات جو ہے نا بتوں کے پیٹ سے آواز نکال کے بولتے تھے کہ کل یہ کام ہوگا۔ وہ آسمان پہ لوہے قرآنی پڑھ کے اور غیب کا علم جان کے اور آ کے انسانوں کے اوپر حاضر ہو کے بولتے تھے کہ جی کل جو ہے نا یہ دریائے نیل میں تیسری کشتی جو جائے گی وہ ڈوب جائے گی۔ تو لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے اور تیسری کشتی جب جاتی تھی ڈوب جاتی تھی، کیونکہ وہ لوہے قرآنی پہ لکھا ہوا ہے۔ تو جنات کی یہ طاقتیں رہ گئی، کچھ طاقتیں رہ گئی۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیاوی فرشتے اتارے، جسے موکلات کہہ سکتے ہیں آپ، دنیاوی فرشتے اتارے جو جنات کے گروہ کے سردار بنا دیے گئے، اور جنات جو شیطانی جنات تھے ان کو جو ہے نا ان موکلات نے خوب مارا، اور انہی بتوں کے پیر سے، یہودیوں کی تاریخ میں لکھا ہے، انہی بتوں کے پیر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہوئے، پیغمبری کا اعلان بھی نہیں کیا، انہی بتوں کے پیر سے آواز آئی کہ ہم جھوٹے تھے اور ایک پیغمبر پیدا ہوا ہے، وہ سچا ہے۔ اور اس کے بعد لوہے قرآنی پڑھ کے جب شیطان یا جنات ایک دوسرے کے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے یا اڑ کے جس طرح بھی وہ آسمان پہ لوہے قرآنی پڑھنے کے لیے جب گئے تو شہاب ثاقب سے ان کو مارا گیا۔ شہاب ثاقب ان کے پیچھے سفر کرتا تھا، وہ لوہے قرآنی پڑھنے کے قابل بھی نہیں رہے، یہ طاقت بھی ان سے چھین لی گئی۔ پھر جنات کی جتنی بھی مزید طاقتیں تھی وہ بھی ان سے سلب کر لی گئی، تو جنات جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل نہیں رہی۔ جنات اب کیا کرنے کے قابل رہے ہیں؟ جنات یہ کرنے کے قابل رہے ہیں کہ جنات آپ کو خواب میں آ کے ڈرا سکتے ہیں، جنات آپ کا جسم وزنی کر سکتے ہیں، جنات آپ کے جسم کے اندر گھس کے کوئی بیماری پیدا کر سکتے ہیں یا کچھ آپ کو ڈرا سکتے ہیں۔ اگر جنات پھنس کرے آپ کے سامنے آ جائے، وہ بہت دیو ہیکل، وہ بڑا سا چہرہ بنا کے آپ کے سامنے آ بھی جائے تو لیکن جب آپ ہاتھ ماریں گے تو وہ ایک دھواں سا ہوگا، وہ آپ کو نقصان کچھ بھی نہیں پہنچا سکے گا، ان کی طاقت سلب کر لی گئی ہے۔ کچھ شیطانی جنات ہوتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جو اپنی کچھ طاقتوں کو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جنات جو ہے نا، اب آپ کسی پین کو بھی کہیں نا کہ اس پین کو بھی جنات ہلا دے تو وہ جنات نہیں ہلا سکتے، تو جنات سے اتنا ڈریے مت۔ اور دوسرا یہ کہ فرض کریں کہ جنات کی ساری طاقتیں اس کو واپس مل جائے اور آپ کے پاس ایک قرآن شریف ہو، تو آپ یقین کریں وہ قرآن شریف کی کچھ آیتیں ہی جنات کی ساری طاقتوں پہ بھاری ہے۔ آپ کو اشرف مخلوقات بنایا گیا اور پھر ایک حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی بنایا گیا، اور پھر سب سے قیمتی کتاب آپ کو قرآن شریف عطا کی گئی۔ ان سب کے ہوتے ہوئے جنات آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، میری پچھلی ویڈیو کہ جادو کیا ہوتا ہے، اور جادو کے لیے صرف 2 صورتیں کافی ہے، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، بالکل کافی ہے۔ اب فرض کریں کہ لوگ بعض مریض ہوتے ہیں جو جنات کے مریض ہوتے ہیں، جن پہ جنات ہوتے ہیں، سایہ ہوتے ہیں، تو وہ اب کیا کرے پھر؟ جب انسان کو پتہ ہے انسان اشرف مخلوقات ہے، یعنی ساری مخلوقات میں طاقتور ہے، اشرف ہے، اس کے باوجود آپ جنات سے ڈرتے ہیں۔ پھر اشرف ہونے کے باوجود آپ کو قرآن شریف آپ کے پاس ہے، قرآن شریف کی جو لفظ ہے وہ نور ہے، وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ جنات کو جلا سکتے ہیں۔ اگر آپ قرآن شریف اونچی کسی گھر میں جنات ہو تو بہت آسان طریقہ ہے، آپ اونچی آواز میں تلاوت کریں، ریگولر تلاوت کریں، جنات آپ کے گھر سے بھاگ جائیں گے۔ اور اگر آپ کے اوپر جنات ہے تو آپ آیت کرسی 100 دفعہ پڑھیں، اور پھر پانی پہ دم کر کے پیے بھی، اور 100 دفعہ آیت کرسی روز پڑھیں، جنات آپ سے بھاگ جائے گی۔ جنات کو بھگانے کے لیے ایسی بھی ضرورت نہیں کہ اس سے بڑا جنات آئے جی وہ اس جن کو پکڑ لے تو پھر ہو جائے، یہ طریقہ بھی ہوتا ہے، عاملین کرتے ہیں یہ طریقہ، لیکن آپ آیت کرسی مسلسل پڑھیں تب بھی وہ بھاگ جائے گی۔ تو اس سے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔